وہ پیٹھی انہوں نے اٹھا لی. اندر جانے کے بعد سب سے پہلے وہ ہیرے کا پیٹھی انہوں نے اٹھا لی, اور اٹھاتے وہ کیا کہا معلوم ہے؟ خوبصورت جملہ, تم نے جتنی چیزیں اٹھائی ہے نا سب سے قیمتی چیز میرے پاس ہے, اور اسی کو روانہ کر دیا مدینے پاک. سیدنا عمر نے جب وہ پیٹھی دیکھی نا تو کیا کہا؟ فرمایا ان کے دل میں تقوی نہ ہوتا, یعنی اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو یہ چیز یہاں نہ ہوتی. لیکن حضرت علی ایسا سر جھکائے بیٹھے تھے. سیدنا عمر نے کہا یعنی تم بھی تو بتاؤ, اسے تو کچھ تو مجھ سے کہو. کیا کہا؟ امیر پاک باز ہے تو ساتھی بھی پاک باز ہے. جس دن تمہاری پاکیزگی ختم ہو جائے گی نا اس کا اثر نیچے آئے گا. ہم یہ چاہتے ہیں نا ہماری اولاد پاکیزہ رہے تو ہمیں پاکیزہ بننا پڑے گا, اس کا اثر اللہ ہماری اولادوں میں ڈالیں گے. مثال دیتا ہوں آپ کو, ہمارے سب ماشاءاللہ عمرہ والے, میرا دل چاہتا ہے آپ کو کھل کر بتاؤ تاکہ اتنی تجارت اللہ نے آپ کو دی, اس کے اصول کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا عمر بن سعیدی کو, جیسے میرا خط پہنچے ویسے علاقہ چھوڑ کر میرے پاس واپس آ جاؤ ہمس سے. یہ فجر کی نماز کے بعد باہر نکلے, اتنے میں خط ہاتھ میں. سیدنا عمر نے کہا جیسے ملے ویسے مدینہ واپس آ جانا. وہیں سے وہ پیدل چلے مدینے پاک. کتنا دور ہے اللہ جانے. ہم نے سعودی عربیہ سے فلائٹ بک کی تھی تو 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی. کتنے گھنٹے کی؟ 2 گھنٹے کی. جب سیدنا عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے, چہرہ پورا کالا, بال پورے مٹی میں سنے ہوئے, پراگندہ حال. سیدنا عمر نے کہا عمر یہ کیا حال ہے؟ ہم سب کے لیے تاریخی جملہ ہے. کیا کہا عمر؟ جسم کالا ہے لیکن اندر دوڑنے والا خون پاک ہے. سخت جملہ زبان سے بھی نکالوں گا, معاف کرنا, برا مت لگنے دینا. شیخ الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر اندر دوڑنے والا خون پاک نہیں ہے تو ساری عبادتوں کی مثال ایسی ہے جیسے سونے کی رکابی میں پخانا ہے. معاف کرنا, بہت سخت جملہ تھا, میں نے نقل کر دیا. لیکن ہمیں اصول اپنانا ہے, پاکیزگی کے ساتھ معاملات کریں. دوسری مثال دے رہا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا مال کہاں ہے؟ 2.5 سال تک تجھے علاقے کا گورنر بنایا تھا, مال کدھر ہے؟ کون سا مال؟ فرمایا جب مال آپ کا تھانے تو مال کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ مال ان کے مالداروں سے میں نے لیا اور غریبوں کو دے دیا, آپ کا تھانے تو آپ کو بھیجا تھا میں نے. آگے کا اصول یاد رکھنا. پھر تیرے پاس ہے کیا؟ تو آپ نے یہاں سے تھیلی نکالی کہ یہ میری کل کائنات ہے. علماء نے لکھا کہ 2 پیالے تھے, پہلے پیالے سے پانی پیتے تھے اور دوسرے سے وضو کرتے تھے, اور دوسرے پیالے میں نہاتے تھے, کھاتے تھے اور دھوتے تھے. کہ یہ میری کل کائنات ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اتنی پاکیزگی والی زندگی گزاری ہے. اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, کوئی بھی آدمی دکان پر بیٹھے, کوئی بھی تجارت میں بیٹھے, کوئی بھی وعدہ کرے, دبانے والا نگران اپنے ساتھ رکھنا. دبانے والا نگران اپنے ساتھ میں رکھنا. یہ ہے تو صحابہ کا جملہ ہے, دبانے والا نگران ساتھ میں رکھنا. کیا مثال ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ ابن جبل کو بھیجا زکات وصول کرنے کے لیے. وہ چمڑے کا ٹاٹ سر پر رکھ کر گئے اور ویسے ہی واپس آ گئے. تو ان کی بیوی نے کہا عمال جب واپس آتے ہیں تو گھر والوں کے لیے ہدیہ لاتے ہیں, تم کوئی ہدیہ نہیں لائے؟ فرمایا ہدیہ کہاں سے لاؤ؟ سیدنا عمر نے ایک دبانے والا نگران متعین کیا تھا. تو تمہارے اوپر؟ فرمایا میرے اوپر. ان کی بیوی نے رشتہ داروں میں کہنا شروع کر دیا میرا شوہر اللہ کے رسول کے یہ امین تھا, ابو بکر کے یہ امین تھا, سیدنا عمر کے زمانے میں امین نہ رہا, ایک دبانے والا نگران متعین کیا. بات چلتے چلتے سیدنا عمر تک گئی. سیدنا عمر نے بلایا, فرمایا معاذ تیرے پر کون سا دبانے والا میں نے متعین کیا تھا؟ فرمایا اللہ. اس پر حضرت نے اصول لکھا, جس بھی تجارت میں ہو
یہ مت سمجھنا کیا میرا دبانے والا ہے، یہ دیکھنا کہ اللہ مجھے دبانے والے ہیں. معاف کرنا معاف کرنا، کچھ عرض کر دیتا ہوں آپ کا، میرا دل چاہتا ہے. کسی کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لینا، اس کا حکم کیا ہے؟ آج کوئی ہم سے مسلمانوں سے تجارت کیوں نہیں کرتا؟ یہ ناراض، یہ ناراض، یہ ناراض. کیا اصول ہے شریعت کی؟ وہ دیکھو، سیدنا عمر کو مسجد نبوی کی توسیع کرنا ہے اور بیچ میں دار عباس آ گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے کہ عباس یہ گھر مجھے ہدیہ کر دو. عباس نے کہا میں ہدیہ نہیں کروں گا. فرمایا مجھے بیچ دو. فرمایا بیچوں گا بھی نہیں. اپنے ہاتھ سے شریک کر لو. کہ ہاتھ سے شریک بھی نہیں کروں گا. کیا کرنا ہے سیدنا عمر کو؟ بلڈنگ بنانا ہے ممبئی میں، بلڈنگ نہیں بنانا ہے، ان کو مسجد نبوی کی توسیع کرنا ہے. بیچ میں گھر آیا ہے، اس کے لینے کا اصول کیا ہے؟ یہاں سے شریعت بیان ہو رہی ہے، یہاں سے تجارت کے سارے اصول نکل رہے ہیں. عجیب بات کہا ہمارے دونوں کے بیچ میں حکم متعین ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، کس کو متعین کریں گے؟ فرمایا حضرت زید بن ثابت کو. ایک روایت میں کہ ابی بن کعب کو متعین کریں گے، یا ہمارے دونوں کے بیچ میں فیصلہ کریں گے. تو ٹھیک ہے، دونوں گئے اور مقدمہ بیان کیا. حضرت زید بن ثابت نے فیصلہ کیا امیر المومنین مسجد نبوی کو بنانا نہیں، توسیع نہیں کرنا، کشادہ نہیں کرنا جب تک کہ حضرت عباس راضی نہ ہو جائے. سیدنا عمر نے کہا اے زید کس سے فیصلہ کر رہا؟ قرآن سے کر رہا؟ حدیث سے کر رہا ہے؟ کس سے کر رہا ہے؟ پر میں حدیث سے کر رہا ہوں. کب حدیث بیان کر. اس میں ہم سب کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے سب کے لیے اصول ہے. کیا؟ کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام، زید بن ثابت نے مثال دی، سلیمان بن داؤد علیہ السلام قبلہ اول کی تعمیر کر رہے تھے. شام تک تعمیر ہوتی تھی، مزدور لوگ ہاتھ رکھتے تھے، صبح ہونے سے پہلے گر جاتی تھی. صبح پھر تعمیر شروع ہوتی تھی، رات بھر تعمیر ہوتی تھی، مزدور ہاتھ نکلتے تھے، پھر وہ گر جاتی تھی. سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کر دیا اللہ کیا معاملہ ہے؟ صبح سے لے کر شام تک تعمیر ہو رہی اور وہ بھی قبلہ اول کی تعمیر ہو رہی ہے اور وہ عمارت صبح گر جاتی ہے. فرمایا ہاں جس سے تو نے زمین لی ہے وہ راضی نہیں ہے. بلایا زمین والوں کو، کیا تو نے پلاٹ بیچ کر راضی نہیں؟ کیا سنو، ہاں یہ پلاٹ بیچ کر تو راضی نہیں؟ فرمایا بالکل راضی نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو چیز تم نے مجھ سے لی وہ بہتر ہے یا جو دیا وہ بہتر ہے؟ فرمایا جو لیا میں نے وہ بہتر ہے، دی چیز بہتر نہیں ہے، پھر میں راضی نہیں ہوں. انہوں نے اور مال دیا. ٹھیک ہے، پھر سوال کیا جو لیا وہ بہتر ہے جو دیا بہتر ہے؟ فرمایا نے جو لیا بہتر ہے، پھر میں راضی نہیں ہوں. یہاں تک کہ 6 بیل گاڑی کے برابر مال مانگا. سلیمان بن داؤد نے اللہ کے سامنے عرض کیا اللہ اتنا مانگ رہا ہے، پر کس کے خزانے سے دینا ہے؟ تیرے خزانے سے دینا ہے کہ میرے خزانے سے دینا ہے؟ فرمایا آپ کے خزانے سے دینا ہے. فرمایا جو مانگے گا وہ دینا، تب تک یہ بے مکمل نہیں ہوگی. سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے دیا، تب جا کر قبلہ اول تعمیر ہوا. تو کیا کہا زید بن ثابت نے؟ جب ایک آدمی راضی نہیں تو قبلہ اول کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی چشا راضی نہیں تو مسجد نبوی کی توسیع کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدنا عمر مقدمہ ہار گئے، ہماری زبان میں کہیں. حضرت عباس نے کہا فیصلہ میرے حق میں. فرمایا میرے حق میں. سن لو سارے مدینہ والوں، یہ زمین اور یہ گھر میں امیر المومنین کے ہاتھ پر وقف کر رہا ہوں.